تاریخ کا نا ایک بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑی اور طاقتور تہذیب تباہ ہوتی ہے تو عموماً اس کی شروعات کسی بیرونی حملے سے نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ تہذیبیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ کسی بہت بڑی کسی کارپوریٹ فراڈ یا پونزی اسکیم کی طرح ہوتا ہے، مطلب جہاں نظام میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ خاتوں میں گڑبڑ ہے اور بنیادیں جھوٹ پر کھڑی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ نظام بظاہر بہت منافع بخش لگ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے سب چپ رہتے ہیں۔ بالکل، سب چپ رہتے ہیں، سب اس اجتماعی فریب کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر اچانک وہ پورا ڈھانچہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ ایک بہت ہی درست تشبیہ ہے، کیونکہ جب کوئی معاشرہ ایک طویل عرصے تک کسی جھوٹ کو سچ مان کر اس پر اپنی معیشت، اپنی ثقافت اور اپنا پورا نظام کھڑا کر لے تو وہ اس فریب کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ مطلب وہ اسی کو سب کچھ مان لیتے ہیں۔ بالکل، اور ایسے وقت میں اگر کوئی اندر سے اٹھ کر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ سب فراڈ ہے، تو وہ شخص اس معاشرے کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی صورتحال ہوتی ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد دراصل اسی پیچیدہ نفسیاتی صورتحال کی تہوں کو کھولنا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس آج کے جائزے کے لیے جو مواد ہے وہ تاریخ اور روحانیت کے ایک بہت ہی طاقتور موڑ پر مبنی ہے۔ سورہ ہود کی 2 آیات نا؟ جی بالکل، ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50 اور 51 کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو بنیادی مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی معاشرہ، خاص طور پر ایک سپر پاور، اپنے عروج کے نشے میں ایک اجتماعی فریب کا شکار ہو جائے تو اس سے بات کیسے کی جاتی ہے، اور ایک سچا مصلح یا پیغمبر کس طرح دلیل، خلوص اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس دفاعی حصار کو توڑتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ ابلاغ اور کمیونیکیشن کا ایک ایسا ماسٹر کلاس ہے جسے سمجھنا آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کمیونیکیشن ماسٹر کلاس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس معاشرے کو سمجھنا ہوگا جس سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ اچھا، تو یہ قوم عاد کیسی قوم تھی؟ دیکھیں، قوم عاد کوئی معمولی قبیلہ یا خیموں میں رہنے والے خانہ بدوش نہیں تھے۔ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو وہ اپنے دور کی سپر پاور تھے۔ مطلب وہ کافی ترقی یافتہ تھے۔ بالکل، وہ زبردست معمار تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے۔ ان کی جسمانی طاقت اور معاشی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ ایک طرح سے اس دور کا وال سٹریٹ یا سلیکن ویلی تھے۔ واو، یعنی وہ غرور کے اس مقام پر تھے جہاں انسان سوچتا ہے کہ اس نے قدرت کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی غرور۔ تو اب ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی ایسی قوم کے سامنے کھڑا ہوگا جس کے پاس بے پناہ دولت، طاقت اور ایک صدیوں پرانا چلتا ہوا نظام ہو، اور وہ انہیں بتانا چاہے کہ ان کی پوری بنیاد ہی غلط ہے، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ بالکل بھی آسان نہیں ہوتا یہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات کا آغاز کیسے کیا جائے؟ سورۃ ہود کی آیت 50 کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی لفظ استعمال ہوا ہے اخاہم، ہودا۔ اخاہم۔ اب مجھے یہاں 1 منٹ کے لیے ٹوکنے دیں۔ چلیں اس بات کی ذرا تہ تک پہنچتے ہیں۔ جب کسی بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی باہر کا شخص آئے جس کا ایک بالکل غیر جانبدار نظریہ ہو؟ پیغام سے پہلے اس بھائی چارے یا اخاہم کے رشتے پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہیں سے تو انسانی نفسیات کا وہ پہلا اصول سامنے آتا ہے جسے آج کی جدید سوشیولوجی بھی تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان نہ فطرتی طور پر قبائلی سوچ رکھتے ہیں۔ قبائلی سوچ مطلب ٹرائبلزم؟ جی، ٹرائبلزم۔ جب کوئی باہر کا شخص، کوئی اجنبی آ کر ہمارے نظام پر تنقید کرتا ہے تو ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ہم اس تنقید کو ایک بیرونی حملے یا سازش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح، ہم فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں لفظ اخاہم یعنی ان کا بھائی استعمال کر کے اس بیرونی خطرے کے احساس کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت ہود کوئی غیر ملکی حملہ آور نہیں ہے، وہ انہی میں سے ایک ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ایک طرح سے جدید دور کے وسل بلوور کی طرح ہیں۔ ہاں، وسل بلوور کی بہترین مثال ہے۔ وہ شخص جس نے اسی نظام میں آنکھ کھولی جو ان کی زبان، ان کے رسم و رواج اور ان کی کمزوریوں کو جانتا ہے،
اور سب سے اہم بات کہ معاشرہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ شخص ہمارا اپنا ہے۔ بالکل، ایک وسل بلوئر ہمیشہ باہر والے سے زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے اور زیادہ قابل اعتماد بھی، کیونکہ کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم تو ہمارے حالات نہیں جانتے۔ کیونکہ وہ بھائی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جی، یہ بھائی چارہ دراصل اعتماد قائم کرنے کی سب سے مضبوط اور ابتدائی سیڑھی ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ بتانے والا اپنا ہے، اس کی جڑیں اسی مٹی میں ہیں، تو سننے والے کا وہ پہلا نفسیاتی حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے ایک تعلق کا واسطہ دیا اور پھر ایک سیدھا اور بنیادی نظریہ پیش کر دیا، یعنی توحید کا۔ لیکن جو بات مجھے واقعی الجھن میں ڈال رہی ہے وہ اس کے فوراً بعد کا حصہ ہے۔ اچھا، وہ کون سا حصہ؟ اسی آیت کے آخر میں وہ فرماتے ہیں ان انتم الا مفترون، جس کا مطلب ہے تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اب یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ تضاد کیسا؟ دیکھیں، ایک طرف تو بھائی چارے کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اعتماد بنایا جا رہا ہے، اور دوسری ہی سانس میں ان کے منہ پر کہا جا رہا ہے کہ تم سب جھوٹے ہو، تمہارا پورا نظام ایک گھڑا ہوا فریب ہے۔ کیا یہ کمیونیکیشن کے لحاظ سے ایک خودکش حملہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی کسی کے پاس آ کر کہے کہ تمہاری پوری زندگی کا نظریہ ایک جھوٹ ہے، تو کوئی بھی انسان اس کی بات سننے کے بجائے الٹا اس پر حملہ کر دے گا۔ یہ ایک بہت ہی منطقی اور جائزہ سوال ہے، اور بظاہر یہ واقعی ایک سخت اور صفاقانہ حکمت عملی لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سختی نہیں بلکہ سچائی کا ایک ناگزیر اظہار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم نے شروع میں اس کارپوریٹ فراڈ یا پونزی اسکیم کی مثال دی تھی نا۔ فرض کریں ایک کمپنی کا پورا کھاتا ہی جعلی ہے۔ اب اگر کوئی آڈیٹر آئے اور صرف یہ کہے کہ بھائی آپ کے حساب کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہے، اسے ٹھیک کر لیں، تو کیا مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ کوئی معمولی غلطی تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک سوچی سمجھی دھوکہ دہی ہے۔ بس یہی بات ہے، اور عربی کا لفظ مفتریون یہاں بہت کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صرف غلطی کرنے والے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جھوٹ کو باقاعدہ ایجاد کرنے والے۔ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے جسے چھوٹی موٹی اصلاح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ اس بیماری کی جڑ پر سیدھی ضرب لگا رہے ہیں۔ بالکل، قوم عاد نے طاقت اور دولت کے نشے میں اپنے لیے کچھ ایسے باطل خدا، کچھ ایسے نظام اور نظریات گھڑ لیے تھے جو دراصل ان کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ صحیح۔ حضرت ہود اس بات پر کوئی پردہ نہیں ڈالتے، وہ سفارتکاری یا منافقت کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ ایک سچا بھائی وہی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو تباہی کے کنارے پر کھڑا دیکھ کر اسے میٹھی گولیاں نہ دے، بلکہ اسے زور سے جھنجھوڑ کر بتائے کہ تم جس زمین پر کھڑے ہو وہ کھوکھلی ہے۔ بالکل، میٹھی باتوں سے کینسر کا علاج نہیں ہوتا نا۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک اور ہی پہلو سامنے آ گیا، جسے ہم سختی سمجھ رہے تھے، وہ دراصل خلوص کی سب سے بڑی اور کڑوی شکل ہے۔ ہاں، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ کسی کے صدیوں پرانے انتہائی منافع بخش اور طاقتور نظام کو جھوٹ قرار دیتے ہیں تو ان لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وہ بنیادی دفاعی نظام فوراً ایک نئی چال چلتا ہے، وہ تنقید کرنے والے کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بڑے نظام کو للکارتا ہے تو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے فوراً یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس شخص کو اس سب سے کیا مل رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی عام سی انسانی سوچ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص بغیر کسی مفاد کے اتنی بڑی مصیبت مول نہیں لیتا۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ شخص خود اقتدار میں آنا چاہتا ہے یا اسے شہرت چاہیے۔ ہاں، یا یہ پرانے لیڈروں کو ہٹا کر خود لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اور یہ بات ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اتنی ہی سچ ہے۔ کیسے بھلا؟ آج کے دور میں اگر ہمارے فون پر کوئی میسج آئے یا انٹرنیٹ پر کوئی پاپ اپ آئے کہ مبارک ہو، آپ نے نیا آئی فون جیت لیا ہے اور یہ بالکل مفت ہے، تو ہمارے دماغ میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ بالکل، ہم فوراً سوچتے ہیں کہ اس میں کیا فراڈ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پوشیدہ مفاد یا ایجنڈا ضرور ہوگا۔ انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز واقعی بغیر کسی مفاد کے بھی ہو سکتی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک پیغمبر اس خوفناک اور فطری شک کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیت یعنی آیت نمبر 51 میں ملتا ہے،
جہاں وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو مخالفین کے ہاتھ سے ان کا سب سے بڑا ہتھیار چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ جملہ ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اس پیغام اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ واہ! یہ محض ایک روایتی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زبردست نفسیاتی اور استدلالی ماسٹر سٹروک ہے۔ اس کو ذرا مزید کھولیے، اس ایک جملے سے مخالفین کا ہتھیار کیسے چھن جاتا ہے؟ دیکھیں، قوم عاد کا سارا نظام مادی مفادات، پیسے اور طاقت پر کھڑا تھا۔ ان کے نزدیک ہر چیز کی ایک قیمت تھی۔ اب ایک شخص آ کر ان کے نظام کو چیلنج کرتا ہے، اور جب وہ اس پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تمہاری دولت، تمہاری کرسیاں، تمہارا اقتدار چاہیے ہی نہیں۔ بات ہی ختم کر دی۔ بالکل، یہ بات اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ جب پیغام دینے والے کا اس معاشرے سے کوئی مالی یا سیاسی مفاد وابستہ ہی نہ رہے تو اس کی کردار کشی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس پوری دنیاوی مساوات یا اس لین دین کی ایکویشن سے ہی باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر وہ اقتدار کے بھوکے ہوتے تو وہ اتنی طاقتور قوم سے بغاوت کرنے کے بجائے ان کے نظام کا حصہ بن جاتے۔ بالکل، تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے۔ ہاں، ان کے جھوٹے خداؤں کو تسلیم کرتے اور بدلے میں کوئی بڑا سرکاری عہدہ لے لیتے۔ لیکن سچائی کا علمبردار تو سودے بازی نہیں کر رہا، وہ تو اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے ایک سکہ بھی نہیں چاہیے۔ اور اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خالص ہمدردی اور درد دل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ خلوص کی سب سے بڑی دلیل۔ اور جب یہ شک دور ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ذاتی مفاد ہے تو پھر سننے والوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ پیغام لانے والے کی نیت پر بحث کرنے کے بجائے اس کے پیغام پر غور کریں۔ صحیح۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ہود گفتگو کو ایک بالکل نئی اور زیادہ اعلیٰ سطح پر لے جاتے ہیں۔ اور وہ نئی سطح واقعی حیران کن ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے تو کوئی بھی عام انسان یہ سوچے گا کہ بھائی اگر تم اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، پورے معاشرے کی دشمنی خرید رہے ہو اور بدلے میں تمہیں ہم سے کچھ چاہیے بھی نہیں تو تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ہاں، لوگ تو یہی سوچیں گے نا۔ بالکل، کہ تم یہ سب آخر کر کیوں رہے ہو، تمہاری امید کس سے وابستہ ہے؟ اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا ہے، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، یعنی میرا اجر تو صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر فوراً ایک سوال داغتے ہیں، افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ چیز مجھے ذاتی طور پر بہت متوجہ کرتی ہے۔ یہ تو سیدھا انسانی عقل اور شعور کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ حصہ نے یہ پوری انسانی تاریخ میں روحانیت اور مذہب کے حوالے سے پائی جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی یا روحانی بات کی جائے تو اس کا تعلق صرف جذبات یا اندھے عقیدے سے ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا مطلب ہے کہ بس جو کہہ دیا گیا ہے اسے بنا سوچے سمجھے مان لو۔ ہاں، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں کا منظرنامہ تو بالکل مختلف ہے۔ وہ باقاعدہ انسان کی عقل کو للکار رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہے یہ تو، لیکن اس میں خاص ربط ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی فطرنی، اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان دو باتوں کو آپس میں کیسے جوڑا گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے اور اس میں کمال کی منطق چھپی ہے۔ عربی زبان کا جو لفظ ہے نا، فطر، اس کا مطلب صرف کوئی چیز بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بالکل صفر سے، عدم سے وجود میں لانا، بغیر کسی پہلے سے موجود ماڈل کے تخلیق کرنا۔ واہ! حضرت ہود یہاں کوئی جذباتی اپیل نہیں کر رہے، وہ ایک ٹھوس کائناتی اصول بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ذات نے مجھے اور اس کائنات کو نیستی سے ہستی میں لایا، جس نے مجھ میں سوچنے سمجھنے کا شعور ڈالا، میری وابستگی صرف اسی کے ساتھ ہے۔ جو خالق زندگی دے سکتا ہے، کیا وہی اس لائق نہیں کہ اجر کی امید بھی صرف اسی سے رکھی جائے؟ یعنی وہ ایک انتہائی سادہ لیکن ناقابل تردید منطق پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایک خالق ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی تعصب یا ذاتی فائدہ شامل نہیں۔ یہ تو عقل کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ بالکل، اور جب وہ کہتے ہیں افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، تو وہ دراصل اس معاشرے کے معرفتی تضاد یا جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں اس پر ضرب لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اندھی تقلید کر رہے ہو،
تم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بتوں اور ان کھوکھلے نظاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات اندھا دھند مان لو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ پر پڑے ہوئے اس تعصب اور اس لالچ کے پردے کو ہٹاؤ، اپنی خالص عقل کو استعمال کرو۔ زبردست۔ یعنی اگر انسان اپنے تمام مفادات اور تعصبات کو ایک طرف رکھ کر خالص منطق کا استعمال کرے تو وہ لامحالہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جو ایک سچا پیغمبر پیش کر رہا ہے۔ بالکل یہی وہ پیغام ہے۔ یہ تو واقعی ابلاغ کی دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو، اس پورے واقعے کو آج کے دور کی اینک سے دیکھیں اور اسے سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمیں تبدیلی لانے یا سچائی کو پہنچانے کا ایک مکمل 4 قدمی خاکہ ملتا ہے۔ ہاں، ایک 4 اسٹیپ ماڈل۔ بالکل، ایک ایسا ماڈل جو سپر پاور قوم عاد کے لیے بھی اتنا ہی کارگر تھا جتنا آج کے دور کی کسی بھی پیچیدہ مسئلے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اس ماڈل کی ترتیب بڑی اہم ہے۔ بالکل، تو سب سے پہلا قدم تعلق اور اعتماد بنانا، ایک بیرونی حملہ آور بننے کے بجائے اندر کا فرد ایک بھائی بن کر سامنے آنا تاکہ دفاعی دیواریں گر جائیں۔ اور دوسرا قدم، جب اعتماد بن جائے تو پھر کوئی سفارت کاری یا گول مول بات نہیں، بلکہ سیدھا سچ بولنا، معاشرے کے بگاڑ کو صاف لفظوں میں گڑا ہوا جھوٹ یعنی مفترون کہنا، اس بیماری کو اس کے اصل نام سے پکارنا۔ اور تیسرا قدم میرے خیال میں سب سے مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کے دنیاوی اور مالی فائدے سے الگ کر لینا، یہ اعلان کرنا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ سچائی کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی بے غرضی ہوتی ہے۔ جب لالچ ختم ہو جائے تبھی خلوص کی روشنی پوری طرح نظر آتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، انسان کے اندھے جذبات کے بجائے سیدھا اس کی عقل اور منطق کو اپیل کرنا، یہ کہنا کہ سچائی کو ماننا کوئی مجبوری نہیں بلکہ عقل کا سب سے بنیادی اور فطری تقاضا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سفر تھا ان 2 مختصر آیات کے اندر۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات کا طوفان ہے۔ ہر شخص، ہر ادارہ، ہر تنظیم کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی پروڈکٹ یا کوئی سیاسی ایجنڈا بیچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی بالکل۔ اس شور و غل میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ درست ہے۔ آج کے دور میں ہر آواز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ آیات ہمیں ایک ایسی کسوٹی فراہم کرتی ہیں جس پر ہم ہر اس شخص یا نظریے کو پرکھ سکتے ہیں جو ہماری رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ صحیح۔ سچی رہنمائی وہ ہے جو ذاتی لالچ سے پاک ہو، جو اندھی تقلید کا مطالبہ نہ کرے بلکہ انسان کے اندر موجود شعور کو بیدار کرے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم اور کڑوے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک سچے اور بے لوث پیغمبر کا ابلاغ کیسا ہوتا ہے، اس کی دلیل کتنی مکمل اور طاقتور ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارا منظرنامہ ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو آج کی دنیا پر اور خود انسانی فطرت پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ جب آج کے دور میں معاشرے کسی سچائی کو، کسی بے غرض اور خالص حق بات کو رد کرتے ہیں تو کیا وہ واقعی اس دلیل کی کمزوری کی وجہ سے اسے رد کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ محض اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور معاشرتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ بالکل، اور اپنے مالی مفادات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سچ کو پہچاننا کبھی بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ شاید اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچ کی قیمت چکانا مشکل ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور انسان، خواہ وہ قوم عاد کا ہو یا آج کے جدید دور کا، اپنی عقل کے سامنے تو جھک جاتا ہے لیکن اپنے مفادات اور اپنے جھوٹے غرور کے سامنے سچ کو قربان کر دیتا ہے۔ کیا آج کے انسان کا المیہ بھی یہی نہیں ہے؟ ہم اس سوال کو یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ اس پر مزید غور کیا جا سکے۔